پیارے بزرگ اور دوستو، آج لیلۃ القدر شریف ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے رات، اسی لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اگر کوئی شخص 1000 مہینے جس میں رات اور دن ہوتے ہیں، 1000 مہینوں کے رات اور دن عبادات کرے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے لیلۃ القدر آج کی رات عبادت کرنے والے کو اللہ وہ ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسی عظمتوں اور فضیلت والی رات اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اب ذرا غور کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اتنی زیادہ فضیلت کس وجہ سے عطا ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر کو اتنا بڑا رتبہ اور درجہ کہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی فضیلت ایک طرف، یہ رتبہ یہ درجہ اللہ رب العزت نے اس رات کو اس لیے عطا فرمایا کیونکہ اسی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے بارگاہ مقدسہ سے لوح محفوظ پر اللہ نے قرآن مجید کو اتارا تھا۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ پر قرآن اتارا تھا، اس لیے پاک پروردگار نے اس رات کو اتنی عظمت والی، اتنی فضیلت والی رات قرار دیا کیونکہ اللہ کا کلام لوح محفوظ پر نازل ہوا۔ کہاں پر؟ اور لوح محفوظ سے دربار رسالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس پر اللہ رب العزت نے کلام مجید کو، قرآن پاک کو 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ لوح محفوظ پر، لوح محفوظ سے حضور تک آنے کے لیے اسے 23 سال کا وقت لگا، مگر لوح محفوظ پر اللہ نے آج کی رات لیلۃ القدر شریف میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل کیا ہے۔ اب آئیں پیارے بزرگوں اور دوستو، تھوڑا غور کریں، یہ جو رات جس کی عظمت 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینے سے بڑھ کر بہتر ہے، فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے، رتبے والی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اس رات میں قرآن کا، ذرا زور سے بولے اور ذرا زور سے، قرآن کا نزول ہوا تو یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ تو پھر ذرا سوچو اس ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا جس کے سینے پر قرآن مجید کو اتارا جا رہا ہے۔ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا جن کے سینے مقدسہ پر قرآن مجید کو نازل کیا جا رہا ہے۔ قرآن لوح محفوظ پر آیا تو یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب جس سینے اقدس پر قرآن آ رہا ہے اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اور جس کے سینے پر قرآن اتر رہا ہے وہ نبی جس دن میں پیدا ہوا اس 12 ربیع الاول کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس 12 ربیع الاول کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس میں آپ کی اور میرے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک مسئلہ اور سن لیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک قرآن زیادہ فضیلت والا ہے، حضور سے بھی زیادہ، نعوذ باللہ، حضور سے بھی زیادہ فضیلت والا قرآن ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ ذرا غور کریں پیارے بزرگوں اور دوستو، آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا۔ قرآن کس پہ اترا؟ حضور پر اترا۔ قرآن
حضور پر اترا. ذرا زور سے بول دیں. اور خدا کی قسم اگر حضور پر قرآن نہیں اترتا تو آج کسی بندے کو قرآن نصیب بھی نہیں ہوتا. آپ پوچھے وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا، اگر ہم اس قرآن مجید کو نازل کر دیتے، هذا القرآن، لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کر دیتے پتھروں پر، على جبل لرأيته خاشعا من خشية اللہ، تو وہ پتھر خوف الہی سے، خشیت الہی سے، اللہ کے کلام کی کیفیت کو برداشت نہ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ اکبر. کس پر نازل ہوتا؟ پتھروں پر اگر نازل کر دیتے تو پتھر اس قرآن کی خیشیت و کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا. اب پتھر کی مثال اللہ نے کیوں دی، پتھر کا ذکر کیوں کیا، یہ بھی سن لیجئے. پتھر کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت پتھر میں ہوتی ہے. جھاڑوں سے زیادہ قوت پتھر میں ہے، دریاؤں سے زیادہ قوت پتھر میں ہے، اور جو ہے زمین سے زیادہ قوت پتھر میں ہے، انسان سے زیادہ قوت پتھر میں ہے، جنات سے زیادہ قوت پتھر میں ہے. کائنات کی ہر وزندار چیز آج کھڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے بلڈنگیں بنی ہوئی ہے، بڑی بڑی جو ہے عالی شان جو ہے لوگ اپنے قمقمے لگائے ہوئے ہیں، تو یاد رکھو اس کا بیس انہوں نے پتھر کی بنیاد پر بنایا ہے. پتھر کیونکہ ہر ایک کا وزن برداشت کرتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھو، اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اگر ہم وہ پتھر جو ساری کائنات کا بوجھ برداشت کرتا ہے، اس پتھر پر اگر ہمارا قرآن اتار دیتے تو وہ پتھر بھی اللہ کے کلام کے خوف و خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کے کلام کی کیفیت کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو اب سوچو، جو پتھر برداشت نہیں کر سکا تو کیا کعبہ برداشت کر سکتا تھا؟ پتھر برداشت نہیں کر سکا تو کیا زمین برداشت کر سکتی تھی؟ کیا اللہ کا کلام اگر دریاؤں پہ اترتا، کیا دریا اپنے سینے پہ کلام الہی کو برداشت کرتی؟ نہیں کرتی. اگر اللہ کا کلام جھاڑوں پر اترتا تو کیا جھاڑ اس کلام کی خیشیت و کیفیت کو برداشت کرتے؟ جواب ملا نہیں برداشت کرتے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ کہا دنیا والو، کلام میرا ہے، تمہیں دینا بھی ضرور ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کی خوف و خشیت کو نہ جھاڑ برداشت کر سکتا ہے، نہ دریا برداشت کر سکتی ہے، نہ پتھر برداشت کر سکتا ہے، نہ انسان برداشت کر سکتا ہے، نہ جن برداشت کر سکتا ہے، مگر یہ کلام میرا ہے، میں تمہیں دینا تو چاہوں گا ہی چاہوں گا. تو کہا، پوچھا مولا پھر کیسے دے گا جب اسے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا؟ تو رب فرماتا ہے کوئی برداشت نہ کر سکے تو کیا ہوا؟ میرا مصطفیٰ تو ہے، میرا حبیب تو ہے، میرا محبوب تو ہے، جس کو ہم نے نور سے بنایا ہے، وہ نور والا حبیب تو ہے. اب اللہ نے کیا کیا؟ اس قرآن کو کسی اور پر نہیں، جبریل امین کو بلا کر کہا جبریل میرے کلام کو لے کر دنیا میں جاؤ، میرا قرآن لے کر دنیا میں جاؤ. تو حضرت جبریل نے پوچھا اے اللہ، کون ہے جو تیرے کلام کی کیفیت کو برداشت کر سکے گا؟ اس کے خیش و خشیت کو کون برداشت کر سکے گا؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے جبریل جبریل، وہ برداشت کرنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اللہ اللہ. حضور اس وقت غار ہرا میں جلوہ افروز تھے. کہاں پر؟ ذرا زور سے بولے. غار ہرا میں. یہ غار ہرا کیا ہے؟ یہ غار ہرا دو پتھروں کے بیچ میں بنی ہوئی ایک غار ہے.
پتھروں کے بیچ میں ایک غار ہے، اس غار کا نام غار ہیرا رکھا گیا، جس میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر رات بھر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے رب سے مناجات کیا کرتے تھے، اپنے رب کے مشاہدات کیا کرتے تھے، اپنے رب کے جلووں میں کھوئے ہوئے رہتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام اس غار ہیرا میں آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے دربار اقدس میں ایک نہیں دو نہیں 5 آیات مبارکہ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے غار ہیرا بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت جبریل نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب لیا، یہاں تک کہ حضور کا سینے اقدس حضرت جبریل کے سینے اقدس سے لگا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت جبریل نے وہ آیات اتاری۔ اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، پتھر ریزہ ہو جائے، اور جو ہے دریائیں خشک ہو جائے، زمین میں زلزلے آ جائے، جھاڑ قیامت تک کے لیے سوکھ جائے، وہ خشیت والا کلام اب جبریل لے کر آ رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، سینہ مصطفیٰ پہ وہ کلام اترا تو قسم رب ذوالجلال کی، نہ میرے مصطفیٰ پر بے ہوشی آ رہی ہے، نہ میرے مصطفیٰ پر تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ فرماتے ہیں نبی پر جب کلام اترا تو بس میرے آقا کے پیشانی مبارکہ پر پسینے کی بوندیں ظاہر ہونے لگی۔ اللہ کے کلام کی خشیت کو مصطفیٰ نے اتنی آسانی سے برداشت فرما لیا، اور جب اتر کر گھر پہ گئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیان کرتے ہیں حضور کا آنگ جسم مبارک گرم تھا، بس ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بخار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر ہے، جس طرح بخار آنے سے آنگ گرم ہوتا ہے، اللہ کے کلام کے نزول کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت کا جسم مبارک گرم ہو گیا تھا اور پسینے کی بوندیں ظاہر ہو رہی تھی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا سوچو، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتا چلے کائنات کی کوئی شے جو خیش و خشیت والے کلام کو برداشت نہ کر سکی، اسے آمنہ کا لال برداشت کر رہا ہے۔ آمنہ کا لال